جو کہ آپ ایک تھاٹ لے کر آئے ہیں وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پنجاب کی بات ہو رہی ہے, لاہور جیسے علاقے کی بات ہو رہی ہے جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ زیر زمین پانی جو ہے وہ اس کے ذخائر جو تیزی سے ختم ہو رہے ہیں. تو جب ذخائر ختم ہو جائیں گے تو پانی کہاں سے آئے گا, بورنگ کہاں سے ہوگی, پینے کا پانی کہاں سے آئے گا, اس پانی کو ہم کیسے مرچنڈائز کریں گے, میکینزم کیا ہوگا کہ ہمیں پانی مل سکے؟ میرا خیال ہے اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پانی زندگی ہے, تو پھر آپ یہ پوچھیں کہ زندگی کہاں ہوگی اگر پانی نہیں ہوگا. تو میں تھوڑے سے جو بہت ڈس اپوائنٹنگ اسٹیٹسٹکس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں جو پر پرسن کیوبک میٹر پر پرسن جو واٹر ہے اویلیبلٹی وہ 1950s میں 5,500 کیوبک میٹر تھی پر پرسن. اب جو ہے وہ 899 پہ یعنی 900 کیوبک میٹرز پہ آ گئی ہے. اور پاکستان دنیا کے جو ایبسلوٹ سکارس ملک ہیں پانی کے حوالے سے ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے, جہاں پہ اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے اور کلائمیٹ چینج ہمارے ساتھ یہی کرتی ہے جو کر رہی ہے, اور ہم بھی پانی کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو کرتے آ رہے ہیں, تو 2050 تک پانی نہیں ہوگا. آپ لاہور کی اگر بات کریں, آپ نے لاہور کو پارٹیکولرلی مینشن کیا, اسلام آباد کی بات کریں, لاہور میں جو ہے وہ پانی کا جو لیول ہے وہ 147 میٹرز پہ چلا گیا ہے اور ہر سال یہ 3 سے 3.5 میٹرز نیچے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ, اور اسلام آباد میں ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں سے لوگ, جہاں پانی نہیں ہے زیر زمین, پانی خریدا جاتا ہے, خریدا بھی جاتا ہے اور لوگ وہاں سے مائگریٹ کرنے پہ مجبور ہیں کہ وہ کہیں اور سوسائٹیز میں جا رہے ہیں. یہ آپ کے کیپٹل میں ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر رضوان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب جہاں 5 دریا ہیں, سندھ کے اندر ہمارے پاس پورا کیا نام ہے عربین سی ہے, اس کے ساتھ ساتھ گلیشیئرز پگھلتے ہیں, لیکس ہیں, پانی ہے مگر سٹوریج نہیں ہے. اور سٹوریج کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بہت بات کی ہے, ڈیمز کے حوالے سے بات کی ہے. تو جب تک پانی سٹور ہی نہیں ہوگا تو ہم یہ آتے جاتے پانی کے اوپر تو انحصار نہیں کر سکتے. دونوں طرح کے مسئلے ہیں میڈم. ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے. اب پاپولیشن بہت زیادہ ہے تو کنزمپشن بھی بہت زیادہ ہے. پاپولیشن سے اب دیکھیں نا, جتنے زیادہ لوگ بڑھتے جائیں گے وہ کنزمپشن اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو رویے ہیں, اگر میں خاص طور پہ سوشلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, کہ ہم نے ٹوٹی جو ہے وہ کھلی چھوڑی ہوئی ہے اور پانی چلتا جا رہا ہے, پھر ہم گلی میں پانی چھڑک رہے ہیں, پھر ہم گاڑی دھو رہے ہیں تو ہمارا جو ٹیب ہے وہ چلتا جا رہا ہے, تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ پانی, لوگ اپنے لونوں میں پانی چھوڑ دیتے ہیں, 2-2 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں. اب ایک جو اور بہت بڑا ڈراسٹک چینج آیا ہے ریسنٹ 5-6 سال میں, جس پہ شاید بہت کم بات ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ پانی کا حصول جو ہے وہ فری ہو گیا ہے کائنڈ آف بیکاز آف سولرائزیشن, خاص طور پہ ایگریکلچرل واٹر کا. اور ایون ہمارے گھروں میں بھی سولر لگ گیا ہے, آپ کو بجلی کا بل بھی نہیں آ رہا. اور کسان نے بھی یہ کیا ہے کہ وہ سولر لگ گیا ہے, وہ پانی کا آپ کا حصول جو ہے وہ فری ہو گیا ہے, تو اس سے پانی لینا جو ہے وہ مفت ہو گیا ہے. تو اس سے جو واٹر ٹیبل ہے وہ نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے. پانی, دونوں مسئلے ہیں. ایک تو پانی اگر ہے تو اس کو سٹور کرنے کا ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے, اور اگر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو رویے ہیں, جس طرح سے ہم پانی استعمال کرتے ہیں, وہ بڑی اینٹی واٹر, اینٹی سوشل اور اینٹی ہیومن ہے آئی ووڈ سے, کیونکہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس نہیں ہے. لاہور میں نون لیگ کی حکومت نے ریسنٹلی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ کوئی 8-9 ویلز بنائے ہیں کہ پانی کو سٹوریج کیا جائے. اسلام آباد میں ایک بندے نے اس طرح کا انیشیٹو لیا, میں بات کر رہا ہوں انڈیویجول, اس بندے نے انیشیٹو لیا اور اس نے اپنے علاقے میں جب پانی کو ریسٹور کرنا شروع کیا تو وہ پانی 4 سے 5 میٹر جو ہے وہ اس کا لیول اپ ہو گیا اس علاقے میں. تو آپ دیکھیں کہ کتنا سگنیفیکنٹ جو ہے وہ فرق پڑ سکتا ہے. ایک اس میں اور بہت اہم بات ہے, خاص طور پہ لاہور جیسے شہروں میں جہاں پہ کنکریٹ بھر دیا گیا ہے, تو مونسون کی جب بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں کا جو پانی ہے وہ زیر زمین واٹر ٹیبل وہ زیر زمین جاتا ہی نہیں ہے, کیونکہ کنکریٹ ہے بہت زیادہ, تو وہ زمین میں جاتا ہی نہیں ہے اور واٹر ٹیبل جو ہے وہ ریچارج نہیں ہوتا. آپ اگر گاؤں گئی ہوں گی تو آپ نے, ہم تو گاؤں میں پلے بڑے ہیں تو مجھے اندازہ ہے کہ ہر گاؤں میں ایک چھپڑ ہوتا تھا, اس کو تالاب جو چھپڑ کہتے تھے, تو وہ ہر پورے گاؤں کا پانی وہاں جاتا تھا, اور وہی چھپڑ جو ہے وہی تالاب جو ہے اس کی وجہ سے گاؤں کا جو واٹر ٹیبل ہے وہ ریچارج ہوتا ہے, زیر زمین پانی جاتا تھا. اب دوبارہ گورنمنٹس اس کو ریکنسیڈر کر رہی ہیں کہ کیوں نہ ہر گاؤں میں جو لوگ پانی استعمال کر رہے ہیں گاؤں کے باہر اس کا ایک تالاب بنا دیا جائے, تاکہ وہ زیر زمین پانی جو ہے وہ ریچارج ہوتا رہے. بڑے شہروں کا یہ تو مسائل تو ہم نے آپ نے بتا دی ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب ان مسائل سے نمٹنا کیسے ہے؟
میرا خیال ہے ایک تو دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے ہاؤس ہولڈ کی سطح کے اوپر بھی ریچارج کا سسٹم بنا رہے ہیں, ریچارج ویلز بھی بنا رہے ہیں اور سٹوریج ویلز بھی بنا رہے ہیں دنیا میں, دونوں طرح. ایک تو ہے کہ آپ سٹور کرتے رہیں پانی کو, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو پانی استعمال کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ایون واش روم میں, ٹوائلٹ میں جو استعمال ہو رہا ہے, وہ آپ اس کو بورنگ کر دیں, اور جیسے آپ پانی لے رہے ہیں ایسے ہی وہ بورنگ کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ زیر زمین جا رہا ہے. تو وہ کیسے سینیٹائزڈ ہوگا وہ پانی, اور وہ کیسے صاف ہو کے اوپر آئے گا؟ وہ زمین کی جو لیئرز ہیں اس کو صاف کر دیتی ہیں. اچھا, ہاں جی بالکل. وہ آپ نے کسی اور بور سے لینا ہے, وہاں سے نہیں لینا نا. وہ زمین کا یہ قدرتی میکانزم ہے نا جی, کہ وہ زمین کی جب لیئر سے ہو کے آئے گا تو وہ صاف ہو جائے گا. اسی طرح ہیلتھ افیکٹ تو نہیں ہوگا؟ نہیں, وہ دیکھیں وہ اس میں جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ لگ جاتے ہیں. ہیلتھ ایفیکٹ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے ہی جو پانی ہمیں مل رہا ہے جو کہ 900 کیوسک پر پرسن ہے, جو کہ بالکل سکارسٹی لیول کے اوپر ہے, اس میں سے بھی آدھا جو ہے وہ بالکل پینے کے قابل نہیں ہے. اور اس کے پیچھے بھی آئی ووڈ سے کہ جو بزنسز ہیں, جو کارپوریشنز ہیں, ان کا بہت ہاتھ ہے, کہ جس نے جو ہمارا بنیادی انسانی حق ہے پانی پینے کا, صاف پانی, بیسک ہیومن رائٹ ہے, اس کو بھی کمرشلائز کر دیا. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ بوتل کا پانی جو ہے نا, یہ بوٹلڈ واٹر, یہ ٹھیک ہے پینے کے لیے, کھلا پانی جو ہے نا اس کو چھوڑا ہی نہیں گیا. اس میں فیکٹریوں کا کیمیکل جا رہا ہے, اس میں ایگریکلچرل ویسٹ جا رہا ہے, اس میں آپ کا جو گھر کا ویسٹ ہے وہ نہروں میں لوگ پھینک رہے ہیں. تو ریاست کو, گورنمنٹ کو میرا خیال ہے اس طرف بھی تھوڑی. اچھا ڈاکٹر رضوان صفدر صاحب, آپ کی ریسرچ بہت اچھی ہے, لاہور کے حوالے سے, پنجاب کے حوالے سے آپ نے کافی چیزوں کی اوپر نشاندہی کی ہے. ہاؤ اباؤٹ اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں, 1 مہینے کا پانی کا ٹینکر جو ہے, جو علاقے جو ہیں آپ کے پتہ سامنے سمندر ہے, سمندر کے سامنے گھر کو پانی دستیاب نہیں ہے, وہ 30,000 سے 35,000 روپے کے ٹینکر جو ہیں پورے مہینے کے فل ہوتے ہیں, جس سے وہ نہاتے ہیں اور جس سے وہ پانی پیتے ہیں, کیونکہ بالوں کے اوپر اور اسکن کے اوپر بہت سالٹش واٹر جو ہے وہ اثرات بڑے غلط قسم کے مرتب کرتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, سمندر سامنے ہے, سینیٹائز نہیں ہو رہا, پانی نہیں ہے ہمارے پاس, دریا ہمارے پاس ہیں, پانی نہیں ہے, زمین کے نیچے سے بورنگ کر کے پانی ختم ہوتا جا رہا ہے, تو کیا کریں؟ اچھا, اگر کمپیریٹیو انالیسز کریں, بڑا آنیسٹ انالیسز کریں, تو پنجاب از فار بیٹر دین یور بلوچستان اور سندھ. بلوچستان میں, کوئٹہ میں تو ٹینکر کا پانی بکتا ہے, اور ٹینکر کا پانی آپ کو خریدنا پڑتا ہے. اور شاید اور کراچی میں بھی ایسے ہی ہے, سندھ میں بھی ایسے, انٹیریئر سندھ میں تو پانی ویسے ہی لوگ, ظاہر ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ تو پانی ملتا ہی نہیں ہے, ریگستان میں خاص طور پہ. تو یہی شاید وجہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو یہ ادراک نہیں ہے کہ یہ کتنی اہم ریسورس ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں, تو وہاں کا میکانزم اور پنجاب کے میکانزم میں بہت فرق ہے. جو سپلائی کا میکانزم ہے, فار ایگزامپل لاہور کی ہم واسا کی بات کریں تو بہت فرق ہے. آلدو یہاں پہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو بہتر ہونے والی ہیں. وہاں پہ تو ٹینکر مافیا جو ہے وہ ویسے ہی کیپچر کر لیا نا اس نے پوری مارکیٹ کو. اب وہ شاید گورنمنٹ سے بھی بڑا ہو گیا ہے, ریاست سے بھی بڑا ہو گیا ہے, کہ وہ وہاں پہ ریاست کو کوئی میکانزم بنانے دے ہی نہیں رہا, کیونکہ اگر وہ میکانزم بن جائے گا, واسا کی طرح گھروں تک سپلائی پہنچنے لگ جائے گی, تو پھر ٹینکر کس کے بکیں گے؟ آپ نے ریچارج ویل کے حوالے سے بات کی ہے, ریچارج ویل جو ہے وہ کتنے کا لگتا ہے گھروں میں, اور لوگوں کو ہر گھر میں لگوانا چاہیے, اور اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں, اور ہم لوگ کیا ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اس سے؟ دیکھیں ریچارج ویل جو ہے وہ بنانے کے لیے, اس کے تو دیکھیں آپ, اچھا اٹس ریچارج ویل, یس, تو اس کے تو دیکھیں وہ آپ نے کتنا بڑا بنانا ہے. کچھ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو اپنا گیریج ہے جہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں اس کے نیچے ایک سٹوریج ویل, کراچی میں خاص طور پہ جہاں پہ پانی کی بہت زیادہ شارٹیج ہے, کوئٹہ میں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اس کے نیچے, گیریج کے نیچے سٹوریج ویل بنایا ہوا ہے, یا ریچارج ویل بھی لوگوں نے اپنے گھروں میں بنائے ہوئے ہیں. تو وہ تو ڈفرینٹ اس کا ہے کہ آپ کتنا بڑا بنانا چاہ رہے ہیں, یا کتنی یوز ہے آپ کا پانی کا. تو زیادہ مہنگا نہیں ہے. دیکھیں آج آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کل کو مہنگا لے کے کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ پانی تو اگلی جو لڑائی ہے, اگلی جو لڑائی ہے پانی پہ لڑائی ہو رہی ہے. پہلے جو نیوکلیئر پہ لڑائی تھی اور اب پانی پہ لڑائی شروع, وہ بھی دیکھیں نا, وہ کیونکہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ ہمارے زندگی کا مسئلہ ہے. لائف, میں نے جو بات شروع کی تھی نا کہ واٹر از لائف, اس کے بغیر وی کی ناٹ سروائیو. تو یہی پنجاب میں بھی اگلی لوگوں نے آپس میں لڑنا ہے, کھانا جنگی ہونی ہے پانی کی وجہ سے. ابھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ابھی پرزرو نہ کیا تو یہ مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. تھینک یو سو مچ.